MT میڈیا اوڈیشہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے اس نام سے راحت ملتی ہے یہ نام سہارا دیتا ہے اس نام سے راحت ملتی ہے یہ نام سہارا دیتا ہے وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان ہر نام سے تزکی ہوتی ہے ہر نام سہارا دیتا ہے
ہر نام سے تسکین ہوتی ہے، ہر نام سہارا دیتا ہے۔ شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیدائے محمد کا حصہ ہے وعدہ کوثر کا ساغر۔ شیدائے محمد کا حصہ ہے وعدہ کوثر کا ساغر۔ میں خانہ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے، میں خانہ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بعدد من قعد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بعدد من صلی وصام۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ الی یوم القیام۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے حضرات علماء کرام سے مدلل خطاب سماعت کیا ہے۔ عزیزم حضرت مولانا محبوب صاحب سلمہ، ان سے بھی آپ نے خطاب سماعت کیا ہے۔ اصل تو وہی تقریر، وہی باتیں بہتر ہیں جو صاحب البیت ادرا ما فی البیت، گھر والا گھر کی حالات کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح آپ کے امام محترم جناب حافظ و قاری سید عتیق الرحمن صاحب نے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، اور میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے ہوں، اس لیے کہ حضرت الاستاذ حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر قاضی امارت شرعیہ تشریف رکھتے ہیں۔ اصل خطاب حضرت والا کا ہوگا، حضرت ہی کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پیش کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک کو موت آئے گی۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیزوں کو کثرت سے یاد کرو۔ ارشاد فرمایا کہ وہ موت ہے، یعنی اگر آدمی صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ مجھے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس حاضری دینی ہے، مجھے اللہ کے پاس اپنا حساب بھی دینا ہے،
تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لذت کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے صحابہ میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا۔ تو فرمایا فزوروہا، اب تم زیارت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات یہ ہے کہ فَإِنَّهَا تَذْكُرُ مَوْتَكُمْ أَوْ قَالَ مَوْتَاكُمْ، کہ اگر تم قبر کی زیارت کر لو گے یا تو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی یا اپنے مردے یاد آئیں گے۔ یعنی انسان کو جب وہ قبرستان جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو اس کو اپنے مردے بھی یاد آئیں گے، اس کو یہ بات بھی یاد آئے گی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگ مجھے لا کر مٹی کے اندر دفن کر دیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے آ کر سو جانا ہے، جہاں پر مجھے لوگ لا کر مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ قبرستان سے جب گزرتا ہے، قبرستان جائے گا تو اس کو اپنی موت یاد آئے گی۔ جب اسے اپنی موت یاد آئے گی تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا کہ مجھے اللہ کے پاس حاضری دینی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈھالے گا، صحیح طریقے پر چلے گا، اللہ اس کے نبی کے طرز و انداز پر زندگی گزارے گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج ہم اگر کوئی مرتا ہے، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، چند لمحے کے لیے ہم موت کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی مرتا ہے، اس کی اولاد بھی چند دنوں تک بہت غم زدہ رہتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اس کو بڑا غم رہتا ہے اور بہت اس سے اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، غریبوں کی، محتاجوں کی، بے کس کی، بیوہ کی، یتیموں کی، بے سہارا کی مدد کی جائے، اور نہ جانے کہاں کہاں ان پیسوں کو لگاتا بھی ہے اور بڑی محبت اخلاص کے ساتھ لگاتا ہے، لیکن اس کی یہ محبت چند دنوں کے اندر جواب دے دیتی ہے۔ اب یہ باپ ماں کو بھول جاتا ہے، دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ میرے باپ ماں چلے گئے، مجھے بھی اسی راستے پہ جانا ہے، مجھے بھی ایک نہ ایک دن جب میں نے ان کو کندھا دیا ہے، ایک نہ ایک دن میری اولاد مجھے کندھا دے کر حوالے کر دے گی اللہ کے۔ تو میرے دوست بزرگوں، بعض جگہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اولاد بہت روتی ہے، بہت غمزدہ ہوتی ہے کہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمارے باپ فلاں تھے، ہماری ماں فلاں تھی، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے زندہ رہیں گے۔ لیکن وہی ہم نے دیکھا کہ وہ گھر برباد ہوا، تباہ ہو گیا، خرافات کے اندر پھنس گئے، اللہ کو بھلا دیا، طریق مصطفیٰ کو بالائے طاق رکھ کر اپنی زندگی کو دنیا کی بھول بھلیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہم کو اپنے ماں باپ سے واقعی محبت ہے، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اولاد کی محبت اسی وقت پتہ چلے گی جب وہ اولاد ماں باپ کے چلے جانے کے بعد دین پر قائم ہے، نماز کی پابند ہے، تلاوت کی پابندی کر رہی ہے۔ وہ اولاد اگر وہ اللہ کے نبی کے طرز و انداز پر زندگی گزارنے والی ہے تو سمجھا جائے گا اس اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی رحمت کونین نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا اس کے نام اعمال بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج و زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اب جو کچھ اس نے کیا ہے اللہ کے لیے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ کر رکھا ہے، اسے قیامت تک اس کے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا اولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا ہے، نیک لڑکا محدثین فرماتے ہیں وہ دعا کرے یا نہ کرے، اس کی دعا وہ کرنے سے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی نیک اور دینداری کا ثواب بھی اس کے باپ ماں کو عطا کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اولاد ایک غلط طریقہ اپناتی ہے، یا تو قرآن خوانی کا انتظام کرتی ہے یا پھر آخون بٹھاتے ہیں،
वहाँ खून बटने वाला भाड़ू का टट्टू पैसा लेकर हराम का खाकर बैठ जाता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, उसको पता नहीं है कुरान पाक इसलिए नहीं नादिल हुआ, उसे मालूम नहीं वो तो पैसे का, वो तो लुटेरा है, वो लालची है, वो तो इंतहाई लालची इंसान है जिसको पैसों से मतलब है। वो मुर्दे के साथ खिलवाड़ कर रहा है, घरों में 40 दिन आके बैठता है। मुसलमान कहता है अगर ये गलत है पहले कैसे बैठते थे, पहले भी लोग बैठा करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, कुरान को समझने को तैयार नहीं, हदीस को समझने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को किया सहाबा ने किया तो हम करेंगे, जिन चीजों को नहीं किया नहीं करेंगे। कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। ऐ लोगों, जिस बात का रसूलुल्लाह हुक्म दे करो, जिससे रोक दे रुक जाओ। आज दावा तो लोग कर रहे हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाले लोग हैं। मेरे नौजवानों याद रखो, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अराद अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल कुरान। जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक की तिलावत करे। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। ये कुरान हमारे लिए एक हिदायत का सरचश्मा है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। इस कुरान में ऐसी नसीहत है जिसके पास सही अक्ल व फ़हम होगा, दिलो दिमाग होगा, कुरान को समझेगा, कुरान पर अमल करेगा। ये कुरान इसलिए नहीं आया मेरे नौजवानों, यहाँ तक के आजकल मुफ्तियान इकराम औरतें भी बन गई। एक जगह एक साहब ने हमसे पूछा टेलीफोन के जरिया से कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, हमने गुस्ल दिया, गुस्ल का पानी जिस गड्ढे में गिर रहा था हमने गड्ढे को बंद कर दिया है। अब औरतें ये कहती हैं कि 40 दिन तक उसमें अगरबत्ती लगा। अरे भाई, यहाँ अब्बा का पानी बदन का गया है, यहाँ अगरबत्ती लगा तो वहाँ अब्बा के ऊपर लगा के देख। मेरा जवान, तुझे पता नहीं है, तुझको मालूम नहीं। औरतों से कहा कि मौलाना मना करते हैं, औरत कहती है कि मौलाना को क्या मालूम है। मेरे भाई, ये मौलाना को मालूम है या नहीं मालूम है, वो आके देखे मौलाना क्या जानते क्या नहीं जानते हैं। नौजवानों, आज वजह क्या है? यही वजह है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा इदा लम यबका आलिमुन इत्तखज़न नास रुऊसन जुहाला फसअलू। फरमाया कि उससे पूछा जाएगा, फसुइलू, उससे मसला लोग पूछेंगे। जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, उससे लोग मसला पूछेंगे। फफ्तऊ बिगैर इल्मिन, और फतवा भी देने लगेगा बगैर इल्म के। फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को गुमराह करेगा। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी सवाल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप अलामत क़यामत का क़याम कब होगा, क़यामत कब बर्पा होगी? आप फरमाते हैं इज़ा ज़ुइयतिल अमाना, जब अमानत ज़ाय कर दिए जाए। फरमाया वमल अमाना या रसूल अल्लाह, अमानत किस चीज का नाम है? आपने इरशाद फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ। कहा कि देखो, अगर एक नाअहल को कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए, क़यामत का इंतजार करो। फतवा देने वालों, मसाइल बताने वालों, लोगों को गुमराही की तरफ धकेलने वालों, जरा खुदा का खौफ पैदा करो। कुरान के साथ सौदेबाजी न करो, रसूलुल्लाह के सुन्नत के साथ सौदेबाजी न करो। याद रखो, जिसने भी रसूलुल्लाह की सुन्नत के साथ मजाक किया है, अल्लाह ने दुनिया के अंदर उसको दिखला दिया है। तबाही बर्बादी का मंजर उसने खुद देखा है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दुरर के अंदर एक वाक़या लिखते हैं
کہ چند لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں کستا ہے. جب آواز کسنے لگا، اس آدمی کا کتا بندھا ہوا تھا، زنجیر سے جکڑا ہوا ہے، وہ بھونکتا ہے، لپکتا ہے اور زنجیر توڑ دیتا ہے. جب سامنے آتا ہے لوگ بچاتے ہیں، بچانے کے بعد اسے پھر لے کر باندھ دیتے ہیں. جب باندھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے واہیات ادھر ادھر کلمات بکنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وہ کتا ایک جانور ہے، وہ لپکتا ہے، زنجیر توڑتا ہے، اس کے گردن کو پکڑتا ہے، لوگ لاٹھی برساتے ہیں، مارتے ہیں. جب تک پورا خون چوس نہیں لیتا، کتا اس کے گردن کو چھوڑتا نہیں، اس کے موت کے حوالے کر دیتا ہے. بتائیے ایک جانور بھی رسول اللہ کے خلاف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر واقعی رسول اللہ کی محبت ہے تو سنو رسول اللہ کا سنت کیا ہے، رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. دوست بزرگ نوجوانوں، کوئی بھی عمل کرو، کوئی کام کرو، مرنے پر ہو، نکاح پر ہو، دنیاوی کوئی معاملہ ہو، دینی معاملہ، دنیاوی معاملہ ہو، علماء سے پوچھ کر کیا کرو. بہت سے ایسے لوگ نادان کہہ دیا کرتے ہیں دین کا معاملہ ہوگا، مولوی صاحب سے پوچھیں گے یہ دنیا کا معاملہ، یہ کیا بتائیں گے؟ تمہیں کیا پتا دنیا کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم دنیا کس چیز کا نام ہے؟ تمہیں کیا معلوم تجارت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کاروبار کسے کہا جاتا ہے؟ تمہیں کیا پتا تجارت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے تجارت کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتا دیا، یہاں تک کہ بیت الخلا جانے آنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، ہر چیز کا طریقہ میرے آقا رحمت کونین، سرور کونین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس امت کو آپ نے یتیم نہیں چھوڑا ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اگر کوئی صحابی عمل کر رہا ہے، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، اگر وہ عمل شریعت کے خلاف نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، رسول اللہ کوئی ان کو انکار نہیں کرتے، ان کو نہیں ٹوکتے. میرے دوست بزرگوں، اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. صحابہ آپ کی موجودگی کے اندر کوئی عمل کر رہے ہیں، وہ عمل بھی اللہ اس کے نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. کہاں کے لوگوں، تم پر ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری تم رسول اللہ کی سنت کو، طریقے کو اپناؤ اور خلفاء راشدین کے طریقے کو. آج میرے نوجوانوں، ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں، ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، اور نہ جانے کن کن خرافات کے اندر یہی وہ چیزیں ہیں، رسم و رواج، یہ خرافات وہ چیزیں ہیں جو بدعات کی طرف لے جاتے ہیں، اور بدعات گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، گمراہی جہنم لے جانے کا سبب بنا کرتی ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اس لیے یاد رکھیے کہ دنیا سے جانے والا جا رہا ہے، اور جانے والے کے ساتھ جو معاملہ ہم آپ کرتے ہیں، الامان الحفیظ، میرے نوجوانوں، جاننے والا بھی کرتا ہے، نہ جاننے والا بھی کر رہا ہے. وہ پتہ نہیں، ایک جگہ میں گیا، ایک صاحب نے مردے کو سرما لگا دیا ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میں نے کہا اس کے ساتھ آئینہ بھی رکھ دو، آئینہ دیکھتا رہے گا قبر میں کاجل ہے کہ چھوٹ گیا. میرے نوجوانوں، یاد رکھو کون کر رہا ہے سب، یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کو امتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو حدیث جاننے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن جاننے والا کہتے ہیں. آج کسی سے کہا جائے ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتا ہے، ہم کو معلوم ہے، میرے دوست بزرگوں، جاننے کا نام مسلمان نہیں ہے، ماننے کا نام مسلمان ہے. تسلیم کر لینے والا، سرنگو کر دینے والا،
اور سر کو جھکا دینے والا، سر خم تسلیم کرنے لینے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگر چاندنے کا نام مسلمان ہوتا، ابو جہل سب سے بڑا مسلمان ہوتا، ابو لہب سب سے بڑا مسلمان ہوتا، عتبہ شیبہ امیہ ہمیں حامان شداد سب سے پہلے بڑے مسلمان ہوتے۔ ابو جہل نے رسول کریم سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابو جہل نے دیکھا چاند کا ڈوب کر دوبارہ پلٹنا دیکھا۔ ابو جہل نے دیکھا چاند کا دو ٹکڑا ہونا دیکھا۔ میرے دوست بزرگوں، سب کچھ دیکھا، نہیں مانا۔ چاند کو دیکھا، چاند دوبارہ واپس آتا ہے، پلٹ تو وہ دیکھتا ہے، ابو جہل خود دیکھتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے انا یا محمد انا لا نکذبک بل بما جئت بہ لا نصدق۔ اے محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو بات آپ پیش کرتے ہم نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے نہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، انہوں نے دیکھا کہ ستاروں کو دیکھا، ستارے رسول اللہ کے دیکھ کر چمک جاتے ہیں، ستارے آپ کی دیدار کے لیے بے چین بے قرار ہیں۔ میرے نوجوانوں، رسول اللہ کے دیدار کے لیے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جبریل بار بار آ رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، وہ مقام میرے آقا سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ کا ہے۔